قسمت دے وچ دیدار تیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا الحمد شلا میرے انتہائی واجب الاحترام حضور سرور کونین تاجدار انبیاء جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات وجہ تخلیقی کائنات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آپ جتنے دور و نزدیک تو آمینہ دے لال مصطفیٰ کریم دے غلام تشریف فرماؤ آج جشن آمینہ دے لال دا احباب زی وقار جدو دا ربیع الاول شریف شروع ہے اور اس تو پہلے بھی میرے حضور جال امت دے درد ٹکڑے کھان دا صدقہ اور مصطفیٰ کریم دی غلامی دی نسبت دا صدقہ گاہے بگائے محفل دا انعقاد بھی ہو رہا ہے اور مجھ فقیر دی حاضری بھی ہو رہی ہے لیکن جس ٹائم مجھ فقیر نو استاذ العلماء مفتی پاکستان حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عامر سہیل مقصودی صاحب آپ نے حکم فرمایا اور نال بھی ارشاد فرمایا کہ موڑا شریف تو پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد اورنگزیب بادشاہ سرکار آپ بھی تشریف لے کے آنگے اج دی محفل دی جڑی انتظامیہ سی نا گلفراز محمد سرفراز اور محمد فیاض میں نو انہ دے بختاں تے رشک آیا کہ ایک تے اے خوش نصیبی کہ آمینہ دے لال دا گھر دے اندر جشن ہوئے اور پھر موڑا شریف دے چشم و چراغ جدو آپ خود تشریف لے کے آ جان تو پھر انج سمجھو خوش نصیبی آپ چل کے توڑے وہڑے دے اندر آ گئی بڑے حسین انداز دے اندر دور و نزدیک تو عوام دا جمع غفیر اور خصوصاً سٹیج تے میرے مسلک دے عظیم علماء کرام شرمائے اہل سنت حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب طاہر نقشبندی صاحب میرے انتہائی محترم علامہ محمد وقاص حسین قادری صاحب حضرت علامہ قاری محمد صداقت علی صاحب اور سٹیج دی زینت میرے ہم سفر میرے انتہائی واجب الاحترام حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد ذوالفقار نعیمی صاحب چیئرمین سنی علماء کونسل راول پنڈی اور انتہائی محترم حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا حضرت علامہ قاری محمد جمیل صاحب خطیب اعظم راول پنڈی جنرل سیکرٹری سنی علماء کونسل راول پنڈی جناب تلاوہ سٹیج دی زینت بھائی محمد ارسلان بدر صاحب آج دی محفل دی انتظامیہ شرکائے محفل پردے دی اندر تشریف فرما میرے ماما بہنا بچے میرے مالک کی کائنات نے کرم فرمایا ہے کہ آج میں اور تسی میں بار بار جناب نو خوش نصیب اس وجہ تو آکھے آئے کہ آپ نے گھر چھوڑے آئے بار چھوڑے آئے بال بچے چھوڑ کے نرم بسترے چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے اگر آئے بیٹھے ہو نا تو کسی دنیا دار کول نہیں آئے بیٹھے مدینے دے تاجدار دی وارگاہ دے اندر آئے بیٹھے سمعین مکرم
قبلہ بادشاہ سرکار آپ نگاہ فرمان گے اور میں گزارش بھی کی تھی اور میرے واسطے فیضان لین دا بہترین موقع ہے، لیکن میں ایک دفعہ پھر گزارش کراں گا کہ خدا را توجہ کرنا۔ آپ نے جس طرح نعت سماعت فرمائی اور پیچھے کھڑے ہو کے جنہ عزیزاں نے بہت محبت دا اظہار کی تھا، مجھ فقیر کول کچھ نہیں، التجائے مالک کائنات اپنے حبیب دی اچھی شان دے مطابق انہاں نو اجر عظیم عطا فرما۔ محفل میلاد پاک دی میں جناب نو دسنا ہے کہ میلاد اج دا نہیں بڑی دور دا ہے۔ آپ کو اگر کسی نے روکا نہیں ہوا تو سبحان اللہ میری طرف سے اجازت ہے، فرمائیے گا سبحان اللہ۔ اور صرف یہ آگے والے نہیں، جتنے بھی طلباء بیٹھے ہیں آپ بھی، کل آپ نے بھی خطیب بن کے سٹیجوں پہ بیٹھنا ہے، اور جتنے بھی پیچھے بیٹھے ہیں ذرا اپنے لبوں پر رب کا نام لائیے اور مسکرا کے فرمائیے سبحان اللہ۔ آپ سلامت رہیں، گفتگو شروع ہو گئی ہے، آپ توجہ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ بات بنتی جائے گی۔ سمعین مکرم، اس کائنات میں ایک بادشاہ گزرا، اس نے رات کو خواب دیکھا اور خواب میں دیکھتا کیا ہے، میرا کچھ نہیں بچ رہا، سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، محلات کو آگ لگ گئی۔ جب صبح اٹھانا اور رعایا کے سامنے گیا تو پہلے جاتا تھا اس کا سر اٹھا ہوتا تھا، آج سر جھکا ہوا ہے۔ رعایا نے پوچھا بادشاہ سلامت اتنا پریشان اساں تساں کی کدے نہیں تکیا، آج کے گل لے تساں اپنا سر جھکایا ہے، ساڑے نال گل بھی نہیں کر دے۔ بادشاہ دیں یرا میں تساں کی کہ دساں میں راتی خواب تکیا ہے، اس خواب دے اندر ماڑے محلات کی اگ لگیے، کچھ بھی نہیں بچیا۔ مکی اس خواب دی تعبیر سمجھ نہیں آ رہی، اگر توانو سمجھ آ رہی ہے انہیں اپنے وزیر کو پوچھیا تو دس میرے خواب دی کے تعبیر ہے؟ انہیں کہا میں نو نہیں پتا۔ مشیر تو دس میرے خواب دی کے تعبیر ہے؟ میں نو نہیں پتا۔ جڑا دا خلیفہ سی تو دس میں نو نہیں پتا۔ جدو ہر پاسیوں پوچھ بیٹھائے تو او دے دربار دی اندر ایک نجومیہ دا کرو اہل علم لوگ بیٹھے سن۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اگر جان کی امان پائیں تو اللہ نے ہمیں یہ علم عطا فرمایا ہے، ہم آنے والے وقت کو بھی کتابوں سے دیکھ کر پڑھ کر بتا سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، پہلا جملہ آ رہا ہے، آپ ریسیو کیسے کرتے ہو یہ آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ کہا بادشاہ اگر آپ بادشاہ سلامت اگر آپ اجازت دیں جان کی امان پائیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کی اس ریاست میں کیا ہونے والا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا میں نے وزیروں سے پوچھا کسی کو نہیں پتا، مشیر سے پوچھا کسی کو نہیں پتا، اپنے دوست سنگی یار سے پوچھا کسی کو نہیں پتا، چلو تم بتا دو نا۔ کہا بادشاہ سلامت ہمارا علم یہ بتاتا ہے، علم نجوم، کہ آنے والے دنوں میں رب کی عطا اور قدرت کے ساتھ آپ کی ریاست کے عین درمیان اللہ کے ایک پیارے نبی جناب موسیٰ پاک کا میلاد ہونے والا ہے۔ آپ پیچھے رہ گئے شاید آپ نے سمجھے نہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ کہا میلاد ہونے والا ہے۔ کہا پھر مجھے کیا لگے میلاد سے؟ انہاں آخیا جڑی تو خواب تکیے نا تینوں پتہ نہیں نہ نبی دے میلاد دا، جدو نبی آ گیا میلاد ہو گیا تے پھر تاڑا ککھ بھی نہیں بچنا۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور یہ جملے محبت کے حوالے کر رہا ہوں کہ اچھا کہ پھر تو میلاد کو روکنا پڑے گا۔ آج بھی کوئی چلے کملے بدبخت آہنے نہ کہ میلاد کو روکنا پڑے گا، کہ پھر تو میلاد کو روکنا پڑے گا۔ میرے مالک کریم کی قدرت جوش میں آئی، اللہ نے فرمایا تو ماڑی سرزمین تے ماڑے بندیاں دے سامنے خدائی دا دعویٰ کر کے بیٹھائیں، لیکن میں اپنی رحیمی تے کریمی نہ صدقہ تینوں کچھ نہیں آکھیا، لیکن ہون تو میرے محبوب جدے واسطے نبی بن کے آیا ہے، جدو او نبی دا میلاد ہون والا ہے، ہون تو میلاد کو ڈکن دی کوشش پہ کردائیں، ہون آن آلے دیاڑیاں دے دیکھی جا، اگر میں تیڑے بیڑے دے وچکار اپنے نبی دا میلاد نہ پڑھوایا پھر مینوں موسیٰ اور محمد کا رب کون بولے گا؟ یا رسول اللہ، توجہ چاہتا ہوں، یا نبی
توجہ چاہتا ہوں، تمہید بن گئی یہ بات میں نے جہاں سے شروع کی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں شروع کی. کہا پھر تو میلاد کو روکنا پڑے گا. اللہ نے کہا پھر میلاد تو نہیں رکتا. پتہ ہے اس نے میلاد کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ رب کا قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قصص ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءکم ویستحیی نساءکم. اس نے کہا میلاد کو روکنا ہے، میلاد نہیں ہونے دینا. پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کہا آج کے بعد جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کرتے جاؤ، بچیوں کو زندہ چھوڑتے آؤ. ایک روایت میں آتا ہے 40,000 بچہ قتل ہوا، ایک روایت میں آتا ہے 80,000 بچہ قتل ہوا، معروف روایت ہے 70,000 بچے کا قتل ہو گیا. لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی کا میلاد پھر بھی رکنے نہیں دیا بلکہ کروا دیا ہے. اگر توجہ رکھ کے بیٹھے ہو تو بلند آواز سے فرماؤ سبحان اللہ. احباب زیوکار آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. میلاد کو روکنے والے بڑے بڑے تاریخ میں پڑے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہوئی. میلاد کو روکنے کی بات ہوئی، لیکن میرے رب کی قدرت سے موسیٰ کا میلاد نہ رک سکا. ارے اگر موسیٰ کا میلاد نہیں رک سکا، محمد کا میلاد بھی نہیں رک سکتا. آج نقشبندی برادران نے اپنے گھر میں محفل سجا کے، مہمانوں کو بلا کے، لنگر پکا کے، پیر صاحب کی صدارت رکھ کے، ساری کائنات کے سامنے آمنہ کے لاد کا میلاد منا کے ساری کائنات کو دیا ہے پیغام. اگر کسی کو کوئی شک ہو آگے نقشبندی برادران کے بیڑے کے اندر آگے دیکھ لے، اسے لگ پتا جائے گا. میلاد کے غدار اور ہوتے ہیں، میلاد کے وفادار اور ہوتے ہیں. تے دیوانہ بول کے آہنا ہے کہ کسے دے سر تاج حکومت انہیں ملک چلاون سکھیا، کسے دے سر تاج امامت انہیں علم پڑھاون سکھیا، تے کسے نے پایا فقر دا دولا انہیں زہد کماون سکھیا. آزم ویکھ مقدر انہ نقشبندیاں دا انہ میلاد مناون سکھیا. بولو جنیاں رکھسو سبحان اللہ. اللہ تساں کی مدینے کھڑے اچھی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ. پھر میلاد والے کملی والے آقا دا میلاد ایسا نہیں کیتا، اے اللہ نے نبیہ نے بھی کیتا ہے. تے جناب ابراہیم پاک جس ویلے نہ بنایا نا خانہ کعبہ دی تعمیر کیتی ہے مولا دے حکم دے نال. تے پھر میلاد نوازش مولا دے حکم دے نال خانہ کعبہ دی ہوئی تعبیر. تے مالک حکم فرمایا ابراہیم ہون ڈیوٹی کر بیٹھے ہو، ہون تساں کی مزدوری نہ دئیے. عرض کی تھی مولا حکم ہوئے نا. مالک نے فرمایا ابراہیم کے منگسو، اگر آنکھوں تے سامنے پہاڑ تساں کی سونا بنا کے نہ دے چھوڑا. اور پتہ نہیں تسی اگلا جملہ سمجھ سو کہ نہ سمجھ سو. جڑا میرا بھائی کھڑا ہے تیری سماعت دی حوالے ہاتھ بن کے عرض کی تھی مالک میکی سونا نہیں چاہیدا، میکی سونا نہیں چاہینا، میکی سونا نہیں چاہینا، میکی آمنہ دا چن سونا چاہیدا ہے. کہاں بیٹھے ہو سبحان اللہ فرماؤ بلند آواز. تے سونے کی منگن واسطے جو منگی ہے نا دعا تے میلاد جو پڑھے آئے وہ بھی میرے مولا دا قرآن پڑھے آئے. ہون تساں آلہ ذوق آن لگا ہے سور آلہ، لیکن تسی بھی پہلے سورے چاہ کے آکسو سبحان اللہ، وات آکسو سارے سبحان اللہ. جناب لجپال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، خوش نصیب نے وہ لوگ جنہاں نے اپنے گھر دے اندر آمنہ دے لال مصطفیٰ کریم دا میلاد منایا ہے. خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے اپنے گھر بار چھوڑ کے اج میرے لجپال مصطفیٰ کریم دے میلاد دی محفل دے اندر آئے ہو. احباب زیوکار اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام خالق کائنات دی پاک ورگاہ دی اندر جو عرضہ کیتیاں لے آمنہ دے لال مصطفیٰ کریم دا میلاد پڑھے آئے. میرے مالک نو ادا اتنی پسند آئی ہے، خالق کائنات نے اس ادا نو اپنا قرآن بنایا ہے. میرے خالق کائنات دا قرآن حکم فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم ورسولا.
اللہ دے پیارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے مولا ان کعبہ تعبیر ہو گیا ہے گھر آباد ہوتا ہے گھر والیاں نال جن ساری کائنات دے اندر تیرا گھر خانہ کعبہ وکھرائے ان اس گھر نو آباد کرن واسطے جہان دے اندر وکھرا آنا چاہیے میرے خالق کی کائنات نے تائیں تو خوشخبریاں سنا کے آمنہ دے لال مصطفیٰ کریم دے غلاماں نو حکم فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میرے مالک کائنات نے حکم فرمایا ہے لوگو تحقیق اللہ دی طرف روشن کتاب آ گئی ہے تحقیق رب دی طرف نور آگے آئے اس نور دی آمد دی دیر ہے اللہ نے فرمایا ہے ساری کائنات اندھیرا مٹ جانا ہے ہر پاسے روشنیاں ہو جانیاں نے او والدین جڑے پریشان نے اج اولاد عزت احترام نہیں کر دی اج جناب والا اولاد انہاں دی گل نہیں من دی او ماما جڑیاں پریشان نے جنہاں نو اپنیاں اولاداں اپنے کناڑے تے چاہ کے اج منڈیاں دی اندر ویچ دینے او دھیاں جڑیاں پریشان نے جنہاں نو انہاں دا حق نہیں ملدا او بھیڑاں جڑیاں پریشان نے جنہاں نو عزت احترام نہیں ملدا میرے خالق کائنات نے حکم فرمایا ہے لوگو رب دی طرف رب دا یار آگے آئے او دے نور دیاں شواواں جے ویلے کائنات دی اندر پیڑیاں نے ہر پاسے بہار آ جانی ہے والدین نو عزت احترام مل جانا ہے اج ماواں دے قدماں نو جنت مل جانی ہے اج بھیڑاں نو انہاں دا حق مل جانا ہے اج دھیاں نو انہاں دی عزت احترام مل جانی ہے احباب زیوکار جے ویلے سونا کملی والا اس کائنات تے تشریف لے کے آگے آئے ہر پاسے بہار آ گئی ہے ہن کائنات تے جتنے بھی دکھی لوگ نے جتنے بھی بے سہارا تے بھوکے لوگ نے ایک دوسرے نو مبارکہ دے دے کے آندے نے بیلیا اس نبی دا میلاد ہو گیا ہے جس نبی دے میلاد دے صدقے او ساڈی بھوک بھی مک جانی ہے ساڈے دکھ بھی مک جانے نے جس نبی دے میلاد دے صدقے آج ساڑی بھوک بھی مک جانی ہے ساڑے دکھ بھی مک جانے نے ہتائیں تا آمنہ دے لال مصطفیٰ کریم دے میلاد تے ایک دیوانہ اپنیاں نوکریاں اس انداز دی اندر پیش کر دائے آندہ کیے آ گیا آئے او نور لے کے آ گیا آئے او نور لے ظلمتانو مٹان والا آ گیا آئے او نور لے کے ظلمتانو مٹان والا آ گیا آئے او نور لے کے ظلمتانو مٹان شان والا روندیاں نو ہسان والا جناب لجپال مصطفیٰ کریم دے غلاموں گل میری نہیں ایک دن جناب والے میلاد والے کملی والے تاجدار جناب لجپال مصطفیٰ کریم اپنے کاشانہ اقدس دے اندر تشریف فرما ان میرے لجپال مصطفیٰ کریم دی میٹنگ عرب دے سرداراں دے نال چل دی پئیے آپس دی اندر محوے گفتگو نے آپس دی اندر مشاورت دیاں گلاں ہوندیاں پئیاں نے اسی اسنا دی اندر جناب والا دروازے تے ایک بڑھڑی مائیے
وال گرد و غبار نال اٹے نے او دے کپڑے پرانے نے اج چہرہ جناب والا خراب ہے انہیں ہاتھ جوڑ کے آمینہ دے لال مصطفیٰ کریم دی پاک بارگاہ دی اندر اج جے ملے عرضاں کیتیاں نے اج زہرا دا بابا جانی اپنے مسند دو اٹھے نے جا کے جناب والا سو بڑھڑی مائی دی گل سنی ہے انہیں لجپال مصطفیٰ کریم دا ہاتھ نب کے لجپال نو دھوکتے لے گئی ہے ان سونے دے نال گلاں پہ کر دیئے آندھی کیے سونا عرب دے لوگ میں نو گاڑا کٹ دینے میرے لجپال نبی نے فرمایا ہے اج تو بعد تینوں گال کوئی نہیں کٹے گا لجپال دی پاک بارگاہ دی اندر عرض کر دیئے میری گل کوئی نہیں سندا آپ نے فرمایا ہے گل تیری میں سناں گا میرے کریم لجپال نبی دے صحابہ نے جینے نے منظر ویکھے آئے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے سونا بڑی دیر ہو گئی ہے آپ دھوپتے تشریف فرماؤ لجپال چھلیے ایدے کم دی کوئی گل نہیں ایدی گل تے گھر دی اندر بھی کوئی نہیں سندا میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا ہے صحابہ چپ کرو تہانوں پتہ ہونا چاہیے او جدی کوئی نہ سندا ہوئے او دی آمینہ دا لال مصطفیٰ سندا ہے آ گیا او شان والا روندے آنو حسان والا اگلی گل جناب گلفراز جناب سرفراز جناب فیاض تے جنہ لوگاں نے محفل سجائیے انہاں دے بارے دیوانہ کی بول کے آندہ ہے خوش نصیب لوگاں دے بارے آندہ کیے اے غلاموں اے گل ٹھیکے آپ دیندہ خدا توفیقے قسم خدا دی او جنتی قسم خدا دی او جنتی او دی محفل سجان والا بڑی خوش نصیبی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دربار عالیہ موڑا شریف یہ محفل سجانا یہ عام کم نہیں یہ خوش نصیبہ دا کم نہیں اور دعا کرو مولا قبول فرما لیں جے مالک قبول فرما لیں تو پھر ایدھ تو چنگی اور کیڑی گال ہو سکتی سونا جس ویلے کائنات آیا ہی نا ہر پاسے سونے دے حسن دے چرچے ہون لگ پے سونا اتنا حسین ہے جدے ورگا اللہ نے